قرآن کریم کی آیات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ اب میں نے آپ کو بتایا پہلی قسم جو آپ کی بارگاہ میں حروف مقطعات، وہ جن کا ترجمہ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی وہ آیات کہ جن کا اللہ نے ترجمہ تو کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ترجمہ تو کیا ہے، لیکن اس کی مراد رب کی طرف نہیں ہے، رب کی مراد نہیں ہے۔ مثلا میں نے قرآن کریم کی آیات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس میں جو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ترجمہ تو ظاہر ہے، لیکن رب کی مراد نہیں ہے، رب کی مراد نہیں ہے۔ اسی صورت میں آتا ہے کمثل نور ہی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو بے مثل ہے، اللہ کا نور بے مثل ہے، اللہ کی صفات بے مثل ہے۔ جب اللہ کی صفات بے مثل ہے، اللہ کا نور بے مثل ہے، تو پھر قرآن نے کس طرح کہا کہ کمثلہ، اللہ کے نور کو نور کی مثال کس طرح دی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات بھی حروف متشابہات سے آتی ہے۔ پہلی قسم جس کا ترجمہ نہیں ہے، دوسری قسم کہ جس کا ترجمہ تو ہے لیکن رب کی مراد نہیں ہے، وہ آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نور السماوات والارض، ایک قرآن کریم کی آیات میں قرآن کریم میں آتا ہے، میں اپنے اساتذہ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگر ہم یہاں پر کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ، اگر ہم یہاں پر کہیں گے اللہ کا ہاتھ، ذرا بات توجہ سے سماعت کریں، اگر ہم یہاں کہیں کہ اللہ کا ہاتھ، خدا کی قسم اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانے تو پھر اللہ کا بازو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ کا بازو مانے تو اللہ کا سینہ بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ کا سینہ مانے تو اللہ کا پیٹ بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ کا پیٹ مانے تو اللہ کی ٹانگیں بھی ماننی پڑے گی۔ اگر اللہ کی ٹانگیں مانے تو اللہ کے پاؤں بھی ماننے پڑیں گے۔ اب یہاں پر جناب والا اگر ہم اللہ کے ہاتھ بھی مانے، بازو بھی مانے، سینہ بھی مانے، پیٹ بھی، ٹانگیں بھی، پاؤں بھی تمام مانے، ہم تو چلے تھے اللہ کو ماننے، لیکن یہاں پر تو بت تیار ہو گیا۔ خدا کی قسم میرا رب وہ ہے کہ جو ہاتھوں سے بھی پاک ہے، ہاتھوں سے بھی پاک ہے، بازو سے بھی پاک ہے، سینے سے بھی پاک ہے، پیٹ سے بھی پاک ہے، بلکہ وہ لا ریب ہے۔ فرمایا اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اگر اللہ ہر چیز سے پاک ہے پھر ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی کیا ہے؟ میں علماء کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، علماء کی بارگاہ میں، اساتذہ کی کرام کی بارگاہ میں یہ میں سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تو میرے خیال سے میرے اساتذہ بھی یہی جواب دیں گے۔ آئیں آ کر آپ درس نظامی پڑھیں، درس نظامی کے اندر جلالین شریف پڑھیں، جب جلالین دونوں جلالین آپس میں ملیں گی، خدا کی قسم وہاں پر جلالین ملتی جائے گی، یہاں پر اللہ جمال عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہاں پر اگر ہم معنی لیں گے تو معنی اس کا اس طرح آئے گا کہ ہم اس آیات مبارکہ کے معنی کو تعویل کریں گے، تعویل کریں گے۔ اور تعویل کیسے کریں گے؟ تعویل ایسے کریں گے کہ جب ہم کہیں گے ید اللہ فوق ایدیہم، پھر ہم کہیں گے کہ کائنات پر جس کی مرضی ہے وہ رب ذوالجلال کا نور ہے۔ جہاں پر کائنات پر تعویل ہم نے کیا تو فرمایا کہ کائنات کا جو نور ہے، کائنات کا جو ہاتھ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نور کی ایک تجلی ہے۔ اسی طرح میں نے آیات مبارکہ پڑھی اللہ نور السماوات والارض۔ اب اس میں بھی تعویل ہے کیونکہ یہ بھی آیات متشابہات میں سے آتی ہے، اور آیات متشابہات کو جب ہم تعویل کریں گے تو اس کا معنی ہوگا اللہ منور السماوات والارض، یعنی کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کو منور فرمانے والا ہے۔ اللہ زمینوں اور آسمانوں کو منور فرمانے والا ہے۔ اب آئیں میری آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی قل انما انا بشر مثلکم،
اس کے اندر یہ جو آیات مبارکہ ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے آتی ہے. کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ کم علم لوگ جو کہتے ہیں حضور قل انما انا بشر مثلکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب فرما دو میں تمہاری جیسی مثل ہوں. میں اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، میں اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اگر میں بذات خود یہ کہتا ہوں کہ میں تو کم علم ہوں، میں تو کم عقل ہوں، میں تو کم نالج رکھنے والا ہوں، میں تو کم پڑھنے والا ہوں، کم پڑھانے والا ہوں، یہ میری عاجزی اور انکساری ہوگی، عاجزی اور انکساری ہوگی. قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں. اب میرے اساتذہ موجود ہیں، اگر میرے اساتذہ کہیں کہ یہ میرا بچہ نالائق ہے، یہ میرا بچہ جناب والا پڑھا لکھا نہیں ہے، جب میرے اساتذہ مجھے کہیں گے، میرے بڑے مجھے کہیں گے، تو میرے پاس ایک سند موجود ہوگی، وہ سند ہی میرے لیے اس جملے کی اہمیت رکھتی ہوگی، اس جملے کی جناب والا فوقیت رکھتی ہوگی. آئے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو. جب میرے نبی کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے یہ التجا کی اے محبوب فرما دو، میں نے التجا کی مولا تو خود بھی تو فرما سکتا تھا، تو خود بھی تو کہہ سکتا تھا، پھر اپنے محبوب کو آرڈر کیوں کیا؟ فرمایا خاموش ہو جا. پھر اللہ رب العالمین نے میں نے عرض کیا مولا تیرے محبوب کو بشر ماننا ہے؟ میرے رب نے فرمایا نا. میں نے پوچھا مولا پھر کیا ماننا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر میرے محبوب کو ماننا ہے، میرے نبی سے محبت کرنی ہے تو اس طرح کر. میں نے پوچھا کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اب وہاں آیات متشابہات میرا محبوب خود فرما رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا رب کی ذات فرما رہی ہے. فرمایا لوگوں کسی جھجک میں نہ رہنا، کسی شک میں نہ رہنا، میرا محبوب کل بھی نور تھا، میرا محبوب آج